أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فأنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اے قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی بات سے اللہ تعالیٰ کی بات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بری معلوم ہو رہا ہے، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ بلا کر میرے خلاف اپنی تدبیریں خوب کر لو۔ ترجمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71، 72، 73، 74 چار آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تسلی دے رہے ہیں، چونکہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے 950 سال قرآن کی روشنی میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی، اور 950 سال کی مدت میں حضرت نوح علیہ السلام کوئی دن، شام ہو، صبح ہو، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، گھر ہو، کھیت ہو، ہر جگہ جا کر کے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ 950 سال کا عرصہ کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے؟ اتنا بڑا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ میں گزارا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی کہ شاید 1,24,000 پیغمبروں میں کسی اور کو اتنی عمر نہیں دی۔ پہلے زمانے میں اتنی عمریں ہوا کرتی تھی، 200-400 سال تو یہ بالکل عام بات تھی اس زمانے میں، لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، ان کا بیان کیا ہوا کہ 300 سال کا ایک بوڑھی عورت کا جوان بیٹا مر گیا۔ وہ جوان بیٹا جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کر کے وہ روتی تھی اور ہائے ہائے کرتی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ میرا جوان بیٹا مر گیا، میں نے اس کی شادی بھی نہیں کی، میری بہو بھی نہیں آئی، میرے پوتے بھی نہیں ہوئے، اتنی کم عمر میں میرا بیٹا مر گیا۔ 300 سال کی عمر میں بیٹا مرا، اور اتنی عمر میں بھی اس کو وہ عمر کم نظر آ رہی تھی۔ تو پہلے زمانے میں عمریں اتنی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لوگ ایک ہی ملت پر عمل کرتے تھے، ایک ہی مذہب پر عمل کرتے تھے، ایک ہی شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن جو آبادی بڑھتی گئی، جو لوگ بڑھتے گئے، تو لوگوں میں اختلاف بھی ہونا شروع ہوا، بعد میں پھر کفر شرک کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے،
اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک لوگوں کو لوگ اپنا معبود بھی سمجھنے لگے۔ تو جب کفر شرک کا بازار گرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی، بہت سمجھایا، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم کو میری بات بری لگتی ہو تو تم میرے خلاف تکبیر کرو، اپنے معبودان باطل کو بلا لو، اور دوسری بات یہ کہ میں جو تم کو حق بات سمجھا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہا ہوں، اس کام پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اس کام پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ کام کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا ہوں، معاوضہ میرا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو معاوضہ اگر لے کر کے کروں تو تمہارے دلوں میں کچھ گمان پیدا ہو، غلط فہمی پیدا ہو کہ میں دنیا داری کے لیے نعوذ باللہ کچھ کر رہا ہوں، دولت جمع کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں تو تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں، اور تم میری بات نہیں مانتے ہو اور میری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو، اور مجھ کو اگر تم جھٹلاتے ہو تو اپنے معبودان باطل کو بلا لو میرے خلاف، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اور اس کے بعد جب 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور جب صرف 40 آدمی یا 80 آدمی، اتنے کم لوگ اتنی مدت میں مسلمان ہوئے، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب روئے زمین پر کسی کافر کو مت چھوڑیے، سب کو ہلاک کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو اشارہ مل گیا کہ اب یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، اب یہ لوگ ماننے والے نہیں، ایمان قبول کرنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ انشاءاللہ آگے کی صورت جو اس کے بعد آئے گی اس میں بڑی تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کیا، اور طوفان کا سلسلہ شروع ہوا، آسمان سے بارش شروع ہوئی، زمین سے تنور سے پانی ابلنا جاری ہوا، اور پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ صرف وہی لوگ مسلمان جو کشتی پر سوار تھے، صرف وہی لوگ محفوظ رہے، ایمان والے محفوظ رہے، باقی تمام کے تمام مشرکین اور کفار، خدا کے منکرین، خدا کے باغی، سب کے سب لوگ اس طوفان کی زد میں آ کر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اس ہلاک شدہ قوم کا تم کو وارث بنایا۔ اس کے بعد جو قومیں آئیں، قوم صالح آئی، قوم سمود آئی، دوسری قوم لوط آئی، اللہ فرما رہے کہ اس کے بعد دوسری قوموں کو ان کا وارث بنایا۔ جب انہوں نے بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا، پھر ان کا وارث آنے والی قوموں کو بنایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو نوح علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی مدت دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اتنے کم لوگ مسلمان ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے۔ ایک پریشانی میں چند آدمی جب شریک ہو جاتے تو اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ ایک پریشانی میں چند لوگ جب شریک ہو جاتے ہیں تو اس کو دیکھ دیکھ کر کے تسلی ہو جاتی ہے، ارے وہ آدمی بھی دیکھو اس بیماری میں، اس پریشانی میں مبتلا ہے، وہ آدمی بھی دیکھو اس پریشانی میں، اس بیماری میں مبتلا ہے، اس سے غم کم ہو جاتا ہے، اس سے دکھ اور تکلیف کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہو کہ پہلے لوگوں نے، پہلے نبیوں نے بھی اس طرح محنتیں کی، کوششیں کی، ان کی محنتوں کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو قبول کیا، لیکن اس کی قوم نے ان کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا، جس کی بنیاد پر ان نبیوں کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، لیکن وہ لوگ کام کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کوشش کرتے رہیے، محنت کرتے رہیے، قیامت کے دن آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں مسلمان نہیں ہوئے، آپ کا فریضہ تھا، آپ کی ذمہ داری تھی ان تک دعوت کو پہنچا دینا، آپ نے دعوت پہنچا دی، ان لوگوں نے نہیں مانا، ان کی مرضی ہے، قیامت کے دن آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت